لوگوں کی ناراضگی کا ڈر، لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگوں کو خوش رکھنے کا ڈر، لوگوں کو مطمئن رکھنے کا ڈر. شادی کے اندر جاؤں گا تو سارے لوگ تو کول ڈوڈ بن کے آئے ہوئے ہوں گے، الٹی شیو ماری ہوئی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگا اور میں نے مہندی نہیں کرنی. تم شادی میں مہندی نہیں کرو گے؟ مہندی کے بغیر کون سی شادی ہوتی ہے؟ جب جہیز کی باری آتی ہے تو غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ادھار پکڑتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان بنانے کا ہمیں اتنا شوق ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ رویہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے. کچھ خاص ایسے اعمال ہیں یا کچھ خاص ایسی لائف کے اندر چینجز ہوتی ہیں جب ہم میں سے اکثر مسلمان ان چینجز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان چینجز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چینجز جو ہیں کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مثال کے طور پہ اگر ہم حجاب کی ایگزامپل لے لیں تو اکثر سسٹرز جب حجاب کرنا شروع کرتی ہیں یا جو نہیں کرتی ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک سوشل سرکل ہے، ہماری فرینڈز ہیں، ہمارے فرینڈ کے اندر ڈیفرنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، فیشن کی بات ہوتی ہے، گڈ لکس کی بات ہوتی ہے، ساری اتنی اچھی لگتی ہیں. اب اتنی اچھی ہوں گی اور میں بیچ میں اگر حجاب کروں گی تو میں بڑی عجیب سے لگوں گی. لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا. فیملی والے کیا کہیں گے کہ تم نے کیا کر دیا. یہ تمہاری کوئی ایج تھی، یہ کوئی کرنے کا ٹائم تھا، کرنا ہی تھا تو شادی کے بعد کر لینا تھا، تھوڑا سا اور صبر کر لیتی. اب یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ایک ڈیسیژن کرنا تھا کہ مجھے حجاب کرنا ہے، لیکن اس ڈیسیژن کے پیچھے دو راستے تھے. ایک تو راستہ یہ تھا کہ یہ دیکھا جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرنا ہے، اور اگر ورٹیکل کنیکشن سٹرونگ ہوتا اللہ کے ساتھ تو پھر یہ سارے ہاریزونٹل کنیکشن سے آنے والی جو باتیں ہیں لوگ کیا کہیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن چونکہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ناراضگی کا ڈر، لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگوں کو خوش رکھنے کا ڈر، لوگوں کو مطمئن رکھنے کا ڈر، ان چیزوں کو ہم اپنے دلوں میں اتنا سٹرونگلی پالتے ہیں کہ پھر جب اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے، وہ نہیں کرنے دیتا. حجاب کی ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے داڑھی کی ایگزامپل لے لیں. داڑھی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی برادر جو داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے فرینڈز کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے فیملی والے کیا کہیں گے. شادی کے اندر جاؤں گا تو سارے لوگ تو کول ڈوڈ بن کے آئے ہوئے ہوں گے، الٹی شیو ماری ہوئی ہے اور جو بالکل زبردست طریقے سے شیو کر کے آئے ہیں سارے، میں داڑھی لے کے چلا جاؤں گا تو میں کیا لگوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، یار تم نے شادی میں داڑھی رکھ لی. سو یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ دماغ میں چل رہا ہے لوگ کیا کہیں گے. اب لوگوں کے کہنے کا امپیکٹ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یا تو داڑھی رکھتا ہی نہیں، اور اگر رکھ بھی لی ہے تو تھوڑے عرصے بعد جب لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، داڑھی کاٹ دی جاتی ہے. وہ اس پریشر کو مینٹین نہیں کر سکتا، اس پریشر کو ایبزارب نہیں کر سکتا، کیونکہ اندر دل کے اندر ورٹیکل کنیکشن جو اللہ کے ساتھ تھا وہ سٹرونگ ہے ہی نہیں. اللہ کی بات کی عظمت ہی نہیں تھی، اللہ کی بات کی ویلیو ہی نہیں تھی. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جذباتی بات سنی تھی، کوئی لیکچر سنا تھا، کوئی بیان سنا تھا، ایمان تازہ ہو گیا، موٹیویٹ ہو گیا، داڑھی رکھ لی، بس آج سے داڑھی رکھوں گا. جو ہی داڑھی رکھی اور تھوڑا سا ریئیکشن آنا شروع ہوا لوگوں کی طرف سے تو کیا ہوا کہ داڑھی کٹوا دی. اور مقصد کیا ہوا، اور اسی وجہ سے کٹوا دی کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم شادیوں کی ایگزامپل لیں تو شادیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. شادی میں خاص طور پہ جو مہندی کا فنکشن ہوتا ہے، مہندی کے فنکشن کیا ہوتا ہے؟ مہندی کے فنکشن میں ہم سب کو پتہ ہے ناچ گانا ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں ہلہ گلا کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس چل رہا ہوتا ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگا اور میں نے مہندی نہیں کرنی، سو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ اس شادی کے اندر پہلا بم پھٹتا ہے. پہلے گھر میں پھٹتا ہے اور گھر سے تو باہر جاتا ہے نہیں، کہ گھر کے اندر سے رجسٹر آنا شروع ہو جاتی ہے. بھئی ہم اپنے بیٹے کی مہندی نہیں کریں گے. ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، پہلے سوال کیا اٹھنا شروع ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹے کی کیسے شادی کی ہے، یہ کوئی شادی ہوتی ہے، یہ کس قسم کی شادی ہوتی ہے کہ جس کے اندر نہ ناچ گانا ہوگا، نہ پارٹی ہوگی، نہ ہلہ گلا ہوگا، یہ تو لگتا ہے کوئی میت ہو گئی ہے اور پھر اس قسم کے ایکسٹریم کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں ہم نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کی کوئی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی
لیکن جو لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں یا ہم اس سچویشن کے حساب سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم ہاتھی کی دم کو ہاتھی بنا دیتے ہیں. اور بات اتنی سی ہوتی ہے لیکن وہ الفاظ اور کہنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اس بندے کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں نے نہ کیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو شادی میں مہندی نہیں کرو گے؟ مہندی کے بغیر کون سی شادی ہوتی ہے؟ یہ کس قسم کا دین ہے؟ اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے بندے کو, اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ بندہ بیچارہ کیا ہوتا ہے, وہ خوفزدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پتہ ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں اگر میں نے مہندی نہیں کی. لوگوں کی ریزسٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, نہیں بھی اب لوگوں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا, اس کے چچا نے بڑی محبت سے پالا ہے اس کو, اور اس کا چچا کہہ رہے تھے کہ اگر تم مہندی نہیں کرو گے ہم مہندی میں نہیں آئیں گے. اس کی فلاں پھوپھو کہہ رہی تھی بھئی یہ کس قسم کی بات ہے, بہنیں نہیں مان رہی اس کی بہنیں کہتے ہیں بھئی ہم اپنی فرینڈس کو کیا جا کے بتائیں گے ہمارے بھائی کی مہندی نہیں ہوئی. اب یہ کیا ہو گیا ہے, یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اب اس ڈر سے کہ یہ لوگ سارے کیا کہیں گے, کیا کیا, اللہ کو ناراض کر دیا. اب یہاں پہ دل میں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ تو آپ نے سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن وہ کدھر گیا کہ اللہ کیا کہے گا. دیکھیے کیا ہوا کہ لوگوں کے کہنے کی خوف کی وجہ سے وہ کیا کیا کہ شادی میں مہندی ہو رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم 1000 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں گے, اللہ غفور الرحیم. تو یہ کیا ہے کہ سارا پریشر جو لوگ کیا کہیں گے اس کے حساب سے جب زندگی گزاری جاتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہمیں شادیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے, مہندی کے اندر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایگزامپل لے لیں جہیز کا جو معاملہ آتا ہے, جہیز بھی کلاسیکل ایگزامپل ہے. جب جہیز کی باری آتی ہے تو غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ادھار پکڑتا ہے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے, لیکن کیونکہ کتنے ایسے واقعات میں نے خود دیکھے پرسنلی اپنی لائف کے اندر کہ کسی کا فون آیا, کوئی جاننے والے نے کہا بڑا غریب ہے اور وہ پتہ لگا جی وہ سر وہ کچھ پیسے چاہیے. سوچے کیوں پیسے چاہیے؟ وہ جی بیٹی کی شادی کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے جی بیٹی کی شادی کرنے لگے, آپ تھوڑی سی ڈیٹیل لیں گے کوئی شادی میں کیا کرنے لگے ہو, تو ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ غریب بندہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سادے طریقے سے شادی کرے گا, جا کے کہیں مسجد میں نکاح ہوگا, نکاح کے بعد ولیمہ کریں گے, ولیمہ کر کے شادی ہو جائے گی. تو آپ اسے جب پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی اچھا تمہارے کھانے کا, وہاں سر جی کھانے کا تو ارینجمنٹ ہو گیا, پھر پیسے کس لیے چاہیے؟ سر وہ بیٹی کو جہیز دینا ہے. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تم جہیز کیسے دے رہے ہو؟ سر چنگا تو نہیں لگتا نا. وہ بندہ کہتا ہے اچھا سر خاندان والے کیا کہیں گے. اب وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, غریب پیسے ہے کوئی نہیں, اور اس کے بعد کیا ہے کہ جہیز اگر نہیں دیا تو لوگ باتیں بنائیں گے. اور نہ دینا تو ایک بات ہے, دینے کے ساتھ ساتھ جب تک جہیز لوگوں کو دکھایا نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ مقصد پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے, مقصد یہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان بنانے کا. ہمیں اتنا شوق ہے, جو ہم ہیں نہیں ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں, اور جو ہم دکھتے ہیں وہ ہم ہیں نہیں. تو یہ اس مائنڈ سیٹ نے کیا کیا, لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہیز دینا تو ایک بات ہے, اس جہیز میں دکھانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور دکھانے میں بھی صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں ایک دو لوگوں کو دکھا, بلکہ کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے. اب تو خیر مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو کچھ بچپن میں دیکھا مختلف جگہوں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے بھی آ کے جہیز کی ویڈیو بنائیں. اور انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ جہیز کی ویڈیو میں جو کچھ لڑکی کو جہیز میں دیا تو سارا سجایا ہوا ہوتا ہے, اور پھر ایک ایک چیز کو اٹھا کے کیمرے میں دکھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے جی یہ ہم نے لڑکے کے لیے زاربند بنوایا ہے, اور یہ زاربند جو ہے نا یہ ریشم کا بنا ہوا ہے, جارجیو ارمانی کا زاربند ہے $50 کا اور پنجابی میں ناڑا کہتے ہیں, تو اگر ناڑا کہیں گے تو اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا. یہ گوچی کا ناڑا ہے جو کہ ہم نے اپنے داماد کے لیے بنوایا ہے. اب وہ ناڑا بھی جب تک ویڈیو میں نہیں آئے گا, زاربند بھی ویڈیو میں نہیں آئے گا, پتہ نہیں لگے گا لوگوں کو ہم نے کیا کہہ دیا. اس کے بعد جوتا ہوتا ہے, جوتا بھی آپ نے دکھانا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر. یہ دیکھیں جی یہ لڑکی کے لیے جوتا بنوایا ہے, یہ الٹا کر کے پہلے آپ دیکھیں کیونکہ نیچے سے لیدر کا ہے, اور پھر سیدھا کر کے دیکھیں لیکن برانڈ نظر آنا چاہیے, کیونکہ ہاتھ آپ اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے, اس برانڈ کا لوگو نظر آنا چاہیے کہ جارجیو ارمانی کا جوتا ہے. واٹ از دس, کیا کر رہے ہیں ہم, کیا فائدہ ہے اس چیز کا, ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے پیچھے. ایک تو پہلے ہی ادھار لیا ہوا, بھائی نہیں کر سکتے سادے طریقے سے شادی کرو, جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے اس طریقے سے شادیاں کریں. اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, اس کمپٹیشن کے اندر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ سب نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے اس نے اپنے داماد کو جو ہے وہ جہیز کے اندر زاربند نہیں دیا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, لوگ کیا کہیں گے. اس وجہ سے کیا وہ اپنی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں.
غریب نے بھی برباد کی ہیں, امیر نے بھی برباد کی ہوئی ہیں, کیونکہ لوگوں کو دکھاوا ہے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے, یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس چکر کے اندر کیا ہوتا ہے, اللہ بے شک ناراض ہو جائے لیکن لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو نہیں ہم ناراض کر سکتے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو کہ اس طرح کی بہت ساری ملیں گی, اور مقصد میرا یہاں پہ آج ساری ایگزامپلز کو بیان کرنا نہیں ہے, صرف سمجھانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہم یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے, ہم اللہ کو خوش کرنے آئے, ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہمیں زندگی کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہر چیز میں لوگوں کو اتنا زیادہ انوالو کرنا, اور اتنی زیادہ ان کی فکر کرنا, اور اتنا زیادہ ان کو سر پہ سوار کرنا کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی زندگی تو برباد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ چیز چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہیں, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اسی طریقے سے دیکھا جائے صحابہ نے جو زندگی گزاری, تو صحابہ نے جو زندگی گزاری وہ بڑی ڈیفرنٹ زندگی تھی, وہ بڑی ڈیفرنٹ لائف تھی, وہ بڑا ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ تھا. صحابہ جب اسلام میں آئے تو انہوں نے یہ سب نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کو ایک چیز بڑی کلیئر تھی, اور وہ اتنی کلیئر تھی کہ اس کے اوپر ان کے پاس آپ سمجھ لیں کہ زیرو ٹالرنس اینڈ زیرو کمپرومائز. وہ اس ایک چیز کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہ تیار تھے اور نہ انہوں نے کیا. اور وہ یہ چیز تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیا تھا کہ سمیعنا واطعنا, کہ جب اسلام میں داخل ہو گئے ہو, اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اللہ کو اپنا مالک مان لیا, اللہ کو اپنا رب مان لیا, اللہ کو اپنا خالق مان لیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی, آخری رسول, نبی اور رسول مان لیا. اور اب ہماری زندگی میں کلیئر ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی بڑی کامیابی کو پہنچے گا. تو وہ اس کامیابی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے, اور اطاعت کا طریقہ کیا ہے, سمعنا واطعنا, سنا اور اطاعت کی, بس, اینڈ دیٹس اٹ. یہ بیسک انہیں بالکل کلیئر تھی. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے کیا زندگی گزاری, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے. اگر تو اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا میں یہ کام کروں گا, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اور اگر اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو میں نہیں کروں گا, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھا تھا. اسی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ایمان اور یقین تھا, اس میں آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ جب سچویشنز آئیں تو وہ آپ کو بیک آؤٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ قائم رہے, ڈٹے رہے اس کے اوپر. کیونکہ اگر جس قسم کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے تو ادھر یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ذرا سا حجاب کی باری آتی ہے اور ذرا سا خامن نے کہہ دیا کہ حجاب کرنے کے بعد تو تم ماسی لگ رہی ہو, یو نو واٹ ہیپنس. خاتون اتار دیتی ہیں. میرے شوہر نے کہا جی اچھا نہیں لگ رہا, سوٹ نہیں کر رہا. یو نو آپ نے سوٹ کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا, یہ تو اللہ کا حکم تھا. صحابہ نے اس زندگی نہیں گزاری, اس طرح کی زندگی نہیں گزاری. انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے, اینڈ دیٹس اٹ, بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو زندگیاں گزاری اس میں ہمیں بہت ساری قربانیاں نظر آتی ہیں, لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا, اور انہیں اس اطاعت کے لیے چاہے دنیا میں کسی کو بھی ناراض کرنا پڑا انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا. اب یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے کہ بس آپ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ ساروں سے کٹ کے بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے وہ ساروں کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. یہ بڑی رانگ پرسیپشن ہے. لوگ جو خود بھی جاہل ہوتے ہیں, جن کو دین کا علم نہیں ہوتا, اور وہ اپنی ایک سیلف پرسیوڈ قسم کا دین انہیں ذہن میں بنایا ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ کوئی علم ہوتا ہے نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور خود ہی ایک خاکہ سا بنا کے جی میں اسلام پہ چلوں گا تو مجھے یہ لوگ کٹ جائیں گے, تو جی میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے سارے رشتہ دار ہم سے کٹ جائیں گے, اس لیے ہم دین پہ عمل نہیں کرتے. دس از رانگ.
یہ غلط پرسیپشن ہے. یہ بیسیکلی جہالت اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھے بغیر کریں گے تو وہ اسلام کیا، وہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے آپ کو بہت سارے اس کے اندر پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے. اور پرابلم صرف فیس کرنا پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ کس نیچر کا پرابلم ہے، اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور اسلام میں الحمدللہ اگر ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھ کر چلیں تو جتنی فلیکسیبلٹیز اسلام کے اندر ہیں اور جتنے مواقع اور جتنے طریقے سے اسلام اس ہاریزونٹل کنیکشنز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں بتا سکتی.